پھول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، لمبی لمبی تاریخیں لی جاتی ہیں۔ پھر عدالت آج ایک تاریخ دینے لگی تو انہوں نے کہا نہیں، اس تاریخ کو تو مجھے فلانی عدالت میں بلایا ہوا ہے، فلاں عدالت میں بلایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے جو اصل مقدمات ہیں منی لانڈرنگ کے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور وہ بڑے صاف شفاف انسان ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسے ہی موقعوں کے اوپر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کچھ چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ ان کے اوپر مقدمہ ہے کیا، اور آج وہ کس عدالت میں کس لیے پیش ہوئے تھے۔ آج جس عدالت میں شہباز شریف صاحب اپنے ایک ہونہار ثبوت حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان کا دوسرا انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز مفرور ہے، جس کو فیوجیٹو آف لا کہتے ہیں، لیکن دوسرا جو مفرور نہ ہو سکا اور ای سی ایم میں بھی نام شامل ہے اور گرفتار بھی رہا ہے 2 سال کے زائد، اس کے ساتھ احتساب کی عدالت نمبر 4 ہے شاید، اس میں پیش ہوئے تھے، جہاں پہ ان کے اوپر مقدمہ ہے آمدن سے زائد اثاثے، ٹی ٹی، منی لانڈرنگ۔ پبلک آفس ہولڈر خود بھی ہیں اور جو ساتھ آئے ہوئے انہار ثبوت ہیں وہ بھی تھے۔ اب یہ جو آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑا سا عام زبان میں ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کا مطلب واضح ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی ٹرم میں تو شاید یہ بات کی سنجیدگی کا پتہ نہیں چلتا اور سنگینی کا پتہ نہیں چلتا کہ آمدن سے زائد اثاثے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ کوئی 2-4 روپوں کی بات ہے، 2-400 کی ہے، 2-4 ہزار کی ہے، یا 2-4 لاکھ کی ہے؟ تو نیب کے اس مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کا جو نامہ اعمال ہے وہ 1990 سے شروع ہوتا ہے، جب وہ پبلک لائف میں آتے ہیں، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثوں کے بیچ میں آپ کا اس وقت سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے جب آپ پبلک لائف میں آتے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے جو ایف بی آر کے پاس ڈکلیئرڈ تھے، وہ ٹوٹل ان کی مالیت 2.1 ملین روپوں کی تھی۔ 1990 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثوں کی مالیت 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے تھی۔ اب 1990 سے جو ان کا سفر یہ شروع ہوتا ہے، وہ جا کے 1998 میں، وہ جو 1999 والا کو تھا اس سے پہلے کے جو ڈکلیئرڈ ان کا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کے ظاہر کردہ اثاثے، جس میں ان کے انتہائی، ایک وہ ہے نا ہونہار ثبوت حمزہ شہباز، ایک ہے انتہائی ہونہار ثبوت سلمان شہباز، ان کے اثاثے ڈال کے، کیونکہ وہ مائنر تھے، 14.8 ملین یعنی کہ 1.40 کروڑ روپے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ سال انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، کیونکہ وہ سرور پیلس میں کافی سرور فرما رہے تھے۔ لیکن 2003 میں جو شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پورے اپنے اثاثے ظاہر کیے، وہ 21 ملین کے تھے۔ اس وقت ان میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جو ریسنٹ داستان ہے ان کے ذاتی اثاثوں میں اضافے کی، وہ شروع ہوتی ہے 2005، 2004 اور 2005 میں، کیونکہ یہ وہ سال ہے جب صرف حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ ان کے ہونہار ثبوت ہیں، انہوں نے اپنے ایف بی آر کے ریٹرنز، کیونکہ وہ ضمانت میں پاکستان ان کو چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے یہاں پہ جو قانون کے تحت ضروری تھے۔ تو ان اثاثوں میں اضافہ ہو کے وہ 34.4 ملین 2005 میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان زائد اضافوں، جو اضافہ والے ان کے اثاثے تھے، اس میں اس وقت تک پہلی دفعہ 3 ٹی ٹیز آ چکی تھی، جن کی مالیت 16 ملین روپے تھی، اور 2006 سے لے کے 2008 تک شہباز شریف اور ان کے خاندان نے پھر مزید کوئی اثاثے جمع نہیں کرائے۔ 2009 میں نصرت شہباز صاحبہ، جو کہ زوجہ ہیں شہباز شریف کی، انہوں نے پہلی دفعہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے 134 ملین کے۔ لیکن 2003 سے لے کے 2009 تک
یہ جو پیریڈ ہے جس میں سے آخری سال وہ حکومت میں بھی آ چکے تھے، شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں، یعنی کہ شہباز شریف، اس میں حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور نصرت شہباز مینلی، اور 2 ان کی صاحبزادیاں بھی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں ان میں 661 ملین روپوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ 661 روپے یا شاید 66 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آغاز سفر کا ہوا 2.1 ملین یعنی کہ 21 لاکھ روپے سے، اور پھر اچانک 2005-7 کے بعد اس میں محض 2-3 سالوں میں 66 کروڑ روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ 66 کروڑ کے اضافے کی جو سب سے بڑی سورس ہے وہ ہے ٹی ٹی۔ میں بھی آگے اس ٹی ٹی کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں وہ ٹی ٹی کیا ہے۔ اچھا، جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ کے اثاثوں میں یا آمدن میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ایک آمدن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس خاندان کے اثاثے کا 2009 تک کا موازنہ کریں، میں ابھی 2009 سے آگے اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ 2009 کے بعد تو اس میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو ابھی میں 66 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 2009 کے بعد یہ اضافہ 7 ارب روپے تک چلا گیا ہے۔ 2009 تک کا جو اضافہ ہے اس کے اندر آپ شہباز شریف، نصرت شہباز، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز چاروں کے آمدن، جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ آمدن ہے، آپ ایف بی آر کے پاس ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اس سال میں نے اتنی کمائی کی، اس سال میں نے اتنی کمائی کی، چاہے وہ تنخواہ کی مد میں ہے، چاہے وہ میرے کسی حصص کی مد میں ہے، ایسٹس میں، شیئرز میں ہے، یا کسی بھی آمدن کی صورت میں ہے، وہ آپ حیران ہوں گے، وہ ٹوٹل تھی 77 ملین، 77 ملین، جو 77 لاکھ روپے بنتی ہے، جو کہ کل ظاہر کردہ اثاثوں کا صرف 11% بنتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے ایسٹس میں جو اضافہ ہوا اس کا 11% آپ کی آمدن سے آیا، اور باقی 99% وہ ٹی ٹی سے آیا، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی کسی بینک کی طرف سے نہیں آئی ہوئی۔ ساری کی ساری ٹیٹیاں جو ہیں وہ منی ایکسچینج کمپنی سے فورج ڈاکومنٹس کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یہ آلریڈی نیب کے جو ریفرنس ہے اس کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور 4 لوگ اس کے اندر وعدہ ماف گواہ ہیں اس کیس کے اندر آلریڈی۔ تو مین چیز یہ ہے کہ جب ہم آمدن میں سے زائد اثاثوں کی بات کرتے ہیں تو یہ واحد کیس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں وائٹ کالر کرائم کی جو تفتیشیں آج تک ہوئی ہیں، جس میں آصف علی زرداری کی شورا آفاق وہ تفتیش بھی شامل ہے، جو سٹی بینک کی منی لانڈرنگ کو جب پڑھا گیا یو ایس کی سینٹ میں تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھا گیا۔ اب کبھی فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی اور کیس سٹڈی ہوئی تو یہ کیس اور اس کے اندر ہوئی تفتیش کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اس کے اندر تفتیش ہوئی ہے، جو وائٹ کالر کرائم کے کس طرح سے چوری کا پیسہ آپ اس کو دھلائی کر کے لانڈرنگ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو 2009 تک جو 66